جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ 18 ذوالحجہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں بھی کچھ گفتگو کی گئی، آپ کے فضائل بیان کیے گئے۔ آج بھی اسی حوالے سے چند مزید باتیں ہیں جو پچھلی نشست میں رہ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور جیسے کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جسے آپ عام فضیلت کہہ لیں، اور ایک فضیلت ہوتی ہے جسے جزوی فضیلت کہتے ہیں، انفرادی فضیلت کہتے ہیں۔ تو انفرادی فضیلت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو انفرادی اور جزوی فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں، 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی کسی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ اس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ انبیاء بھی ہوئے، انبیاء کی اولادیں بھی ہوئیں، انبیاء کی بیٹیاں بھی ہوئیں، اور انبیاء کی بیٹیوں کی نسبت سے انبیاء کے داماد بھی ہوئے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے داماد رسول ہیں کہ ایک بیٹی کی نسبت سے آپ داماد نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کی نسبت سے آپ داماد ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا عقد ہوا، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر دوسرا عقد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ تو یہ ایک آپ کی فضیلت ہے۔ دوسری آپ کی فضیلت جس پر ہماری گفتگو پچھلی نشست میں رکی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن ہجری 6 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، تو جب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آپ کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی بیٹھی نہیں ہے بلکہ بیٹھائی گئی ہے۔ اور وہاں مکہ کے جو سردار تھے، بڑے بڑے رؤسائے قریش، وہ سب کے سب یہ ٹھانے ہوئے، یہ اتفاق کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی صورت ہو جائے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو بیت اللہ آنے نہیں دیں گے، ہم عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے۔ اور وہاں اہل مکہ نے یہ شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک بڑی تعداد،
ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں جو جنگ کے حوالے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت حال میں بہتر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بھیجیں۔ تو آپ نے کئی نمائندے بھیجے، وہاں سے بھی کئی نمائندے آئے جنہیں آپ سفیر کہہ لیجئے۔ تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر منتخب کیا، اور آپ نے اہل مکہ کی طرف انہیں بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے بات کرو، مذاکرات کرو، اور انہیں کہو کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آ رہے، ہم فقط عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، اور عمرہ ادا کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، اور ہم چلے جائیں گے۔ اگر ہم جنگ و جدال کے لیے، لڑنے کے لیے نکلتے تو جنگی ساز و سامان لے کر نکلتے، احرام باندھ کر نہیں نکلتے۔ تو دیکھو ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جنگی سامان بھی نہیں، قربانی کے جانور ہمارے پاس ہیں۔ لہذا یہ سارے شواہد بتاتے ہیں کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں آنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اہل مکہ کی طرف گئے۔ تو اول تو اتنے سارے صحابہ میں حضرت عثمان غنی کو ہی سفیر کے لیے منتخب کرنا یہ بہت بڑی آپ کی فضیلت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے قبل بھی ایک بارسوخ شخصیت کے حوالے سے، ایک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے منتخب کیا اور انہیں کہا کہ آپ اہل مکہ سے گفتگو کریں۔ حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ گئے، اہل مکہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی عزت کی، بڑی تعظیم و تکریم کی، گفتگو ہوئی، اور اہل مکہ نے کہا ہم انہیں تو آنے نہیں دیں گے، لیکن چونکہ آپ سے ہمارے مراسم بہت پرانے ہیں، آپ اہل مکہ سے ہیں، اور آپ اہل مکہ کے تمام بڑے بڑے رؤسائے قریش کو جانتے ہیں، ان سے آپ کے کاروباری تعلقات رہے ہیں، تو اس تعلقات کی بنا پر ہم آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں جب آپ آ گئے ہیں تو یہاں بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ عمرہ ادا کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ فرمایا، اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کمال محبت اور تابعداری ہے، جو اس بات سے ظاہر ہوئی کہ سامنے بیت اللہ ہے اور انہیں اجازت بھی ہے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود فرمایا کہ جب تک رسول اللہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تو یہ تابعداری بتاتی ہے کہ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کا سچا تابعدار ہو۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گفتگو مذاکرات طویل ہو گئے، کئی دن لگ گئے۔ اب وہ ایسا دور تو نہیں تھا نا کہ اس دور میں انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ رابطہ کر لیتا ہے۔ ادھر حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام احرام باندھے بیٹھے ہیں کہ اب ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، اور احرام کی حالت میں ایک ایک دن بہت وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ احرام کی شرائط ہے نا،
تو ہر شخص چاہتا ہے کہ احرام باندھا ہے تو جلد از جلد عمرہ ادا کر لے، خوشبو نہیں لگانا ہے، سر نہیں ڈھانپنا ہے، چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے، بال نہیں توڑنے ہیں، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو ادھر صحابہ کرام احرام باندھے بیٹھے ہیں اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان سے مذاکرات کرنے گئے کہ بھائی ہمیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے دو۔ صحابہ کرام کی تعداد 14 سے 14.5 یا 1500 تھی، جو شارحین حدیث اور مفسرین اور علماء اور محدثین نے بیان کیے۔ تو اب یہ کافی وقت لگ گیا، 2-3 دن ہو گئے اور یہ مذاکرات چلتے ہی رہے، اور پیچھے ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ حضرت عثمان غنی وہاں جا کر انہیں شہید کر دیا گیا، کوئی کہتا کہ نہیں شہید نہیں کیا گیا، وہ تو بہت با اثر شخصیت میں سے ہیں۔ تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی وہاں گئے اور اہل مکہ نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ تو جب یہ خبر پھیلی صحابہ کرام میں ایک بے چینی سی پیدا ہوئی کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بعض کہتے کہ ہم مکہ جائیں گے، پھر تیاری کریں گے، پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ بعض کہنے لگے کہ ہم ابھی سے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہیں سے روانہ ہوں گے، اب اعلان جنگ ہوگا ان کے خلاف۔ تو مختلف باتیں ہوتی رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھاڑی کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، کیکر کی جھاڑی کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب صحابہ کرام میں یہ بات پھیلی اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ وعدہ کرو کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر گھر واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ ہم جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں، اس لیے ہمارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر لوٹیں گے نہیں۔ تو کہتے ہیں بایعنا علی الموت، ہم سب نے موت پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو 1400 کے 1400 صحابہ کرام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صرف ایک منافق تھا، وہ بھاگ گیا، اس نے بیعت نہیں کی۔ تو جب آپ بیعت کر رہے تھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب کے ہاتھ کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی غیر موجودگی میں عثمان سے بھی ایسی ہی بیعت لے رہا ہوں جیسے تم سب سے بیعت لے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی یہ وفاداری اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے حبیب اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اس لیے کہ اس بیعت کے سبب میں، اس بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، جس کا ذکر سورہ فتح 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا اللہ ان سب سے راضی۔ اور پھر سورہ فتح میں ہی شروع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے حبیب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو یہ ہے مختصر سا واقعہ بیعت رضوان کا۔ اب اس سے دو باتیں بالکل واضح ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ایک اعتراض ہے،
ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی زمین و آسمان کی ہر خبر رکھتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی العیاذ باللہ علم نہیں ہے۔ تو ہر عقیدے کے جاننے والے اور ماننے والے پیروکار موجود ہیں۔ تو میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ زبردستی کسی پر تھوپا جائے، زبردستی کسی پر لاگو کیا جائے، یہ میرا عقیدہ اور مزاج بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے اپنا عقیدہ بیان کر دے، اگر عقیدہ بہتر لگے، پسند آئے تو وہ لے لے، سودا اچھا لگے تو لے لے، اور اگر سودا پسند نہ آئے تو چھوڑ دے، خریدار بہت ہیں۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر عقیدے کے لوگ موجود ہیں دنیا میں، آپ کس کس سے لڑیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ حق پر ہے، اپنے عقیدے کی حقانیت بیان کر دیجئے۔ اگر واقعی آپ کا عقیدہ حق ہوگا، لوگ خود بخود آپ کے عقیدے پر آئیں گے۔ تو ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو چپے چپے کا علم ہے، غیب کا علم ہے۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اس واقعے سے انہوں نے استدلال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو رسول اللہ اس وقت صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ جب یہ بات ہوئی اور رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی، صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ ان کے بدلہ لینے کے لیے بیعت نہیں کرتے، بلکہ آپ واضح طور پر فرما دیتے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، عثمان غنی حیات سے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خبر کے رد عمل میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر صحابہ کرام سے بیعت لینا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اکثر و بیشتر لوگ الجھ جاتے ہیں، تو یہ ایک اعتراض ہے۔ تو جو اعتراض رکھتے ہیں تو وہ اسے بہت مضبوط طریقے سے بیان کرتے، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہم نے پہلے بیان کیا، اتنا کوئی پلپلا نہیں ہے کہ کوئی تاریخی واقعے سے اس عقیدے پر آنچ آ جائے۔ علماء نے بالخصوص حاشیۃ الجمل میں امام جمل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، اور آپ کو یہ بھی علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود آپ نے بیعت اس وجہ سے لی تاکہ معلوم ہو جائے کہ قتل عثمان تو بہت بڑی بات ہے، اگر قتل عثمان کی ایک جھوٹی خبر بھی پھیل جائے تو مسلمان ایسے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے علم ہوا کہ حضرت عثمان غنی قتل نہیں کیے گئے؟ تو فرمایا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے جب صحابہ کرام سے بیعت لی تو اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا یہ عثمان کے ہاتھ کی بیعت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، رسول اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ بیعت ہمیشہ زندوں سے لی جاتی ہے، مردوں سے نہیں لی جاتی۔ تو بعض لوگ رسول اللہ کی تنقیص کرتے ہوئے اسی آیت کو دلیل بناتے، اور بعض لوگ اسی آیت سے رسول اللہ کی شان بیان کرتے۔ یہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے، زاویہ نظر کی بات ہے۔
چنانچہ علماء فرماتے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم علیم بنور النبوتی ان عثمان لم یقتل حتی بایعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے، اسی وجہ سے آپ نے ان کی بیعت لی۔ فکان ہذہ معجزتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ تو بعض لوگ رسول اللہ کی شان میں کمی کرنے کے لیے یہی واقعہ بیان کرتے، جبکہ اکثر علماء فرماتے یہ رسول اللہ کی شان میں کمی نہیں بلکہ رسول اللہ کی شان میں اضافہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک وضرب احدی یدی علی الاخری، اور آپ نے فرمایا جب بیعت لینے لگے تو فرمایا یا اللہ عثمان تیرے اور تیرے نبی کی حاجت کے لیے گیا ہوا ہے، پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ پر ان کی بیعت لی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بلکہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم موجود ہے۔ اگر غیب کا علم موجود نہ ہوتا تو آپ حضرت عثمان غنی کی بیعت لیتے ہی نہیں۔ یہ اپنا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر مزید اور بھی دلائل ہیں۔ ایک اعتراض چلتے چلتے آ رہا تھا تو اس کا جواب دے دیا۔ اپنا عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیے، اور صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ، جو سنجیدہ مزاج علماء ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ جوڑ کے رکھیے، کبھی بھی آپ کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ جزوی اور انفرادی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی صحابی کو آج تک یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جس وقت اللہ کی نگاہ میں جو مقام اللہ کے رسول کے ہاتھ کا تھا، اس وقت اللہ کے رسول کے نگاہ میں وہی مقام حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ اس فضیلت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر اسی فضیلت پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیارے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اس میں ایک نفیس اشارہ بھی ہے، اور نفیس اشارہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا نا، 7 طریقوں پر نازل ہوا تھا، 7 انداز میں قرآن مجید کی قرأت ہوتی تھی۔ تو جب لوگ کم تھے تو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا نا، تو 3 بر اعظم تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو جب آذربائیجان فتح ہوا، امام بخاری نے لکھا، انس بن مالک سے روایت ہے، تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جنگی سفر پر تھے۔ سالوں کے بعد جب مدینے آئے تو گھر جانے سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین، مسلمانوں کو باہم اختلاف کرنے سے بچا لیجیے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ پر مسلمان لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اصل معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے بتاؤ۔ عرض کرنے لگے کہ میں جب آذربائیجان گیا، وہاں مختلف علاقوں کو فتح کیا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک قاری ایک انداز میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا قاری دوسرے انداز میں قرآن پڑھتا ہے،
اور یہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور ایک کہتا ہے یہ کتاب اللہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کتاب اللہ 7 قراتوں پر اترا ہے۔ لہذا اگر یہی طریقہ رہا مسلمان لڑیں گے، دست و گریباں ہوں گے۔ ابھی تو فتوحات کا آغاز ہے، ایک وقت آئے گا مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوں گے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ لہذا اس سے قبل کہ مسلمان قرآن کا انکار کر دیں، کتاب اللہ میں اختلاف کریں اور یہ اختلاف زیادہ ہو جائے، آپ کوئی تدبیر کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حفصہ کی طرف پیغام بھیجا رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید کا نسخہ لغت قریش پر جمع کیا تھا وہ آپ ہمیں دیں، اس کا ہم اس کی نقل اتاریں گے، کئی نقل اتار کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو آپ نے اس کے 7 نقول اتارے، یعنی 7 اس کی کاپی کی، اور 7 بڑے بڑے شہروں میں آپ نے بھیج دیا۔ باقی شہروں میں جتنے قرآن تھے جو مختلف قرات کے تھے سب منگوا لیے، اور سب منگوا کر آپ نے اس کی سیاہی دھو دی، اس لیے کہ اس زمانے میں پرنٹ کا دور تو نہیں تھا نا۔ پانی سے آپ نے دھو دیے، جب صفحات بالکل صاف ہو گئے تو ان صفحات کو آپ نے جلا دیے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور وہ جو نسخہ تھا وہ نسخہ لغت قریش پر تھا۔ تو آپ نے فرمایا جہاں کوئی اختلاف ہو اس قرآن مجید کو دیکھ لے، اس قرآن مجید میں جو انداز قرات ہے وہ انداز قرات اپنائے، اس لیے کہ قرآن 7 قراتوں پر اترا ہے، لیکن خود رسول اللہ قریشی تھے، لہذا سب سے مستند قرات لغت قریش کی ہے۔ تو آپ نے پھر یہ اختلاف ختم کیا اور تمام لوگوں کو ایک قرآن پر اور قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کر دیا۔ تو آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا یہ لغت قریش پر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اگر اس دور میں نہ ہوتا تو آج نہ جانے کیا حال ہوتا۔ لوگ تو اس قرآن پہ بھی اختلاف کرتے ہیں، اگر 7 قراتیں رائج ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرتے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو لغت قریش پر جمع کیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں کس قدر خوبصورت نقطہ ہے کہ بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اسی جگہ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو جب قرآن عثمان غنی کے ہاتھ سے جمع ہوا تو براہ راست یوں کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے جمع ہوا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی جمع کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ظاہراً تو یہ عثمان غنی کے ہاتھ سے محفوظ میں آیا، لیکن اصلاً اللہ کی دست قدرت سے یہ قرآن مجید محفوظ کیا گیا۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایام حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں، لہذا ان کا خوب ذکر کیجئے، چرچا کیجئے، نظر و نیاز کیجئے، ان کے عقائد نظریات کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔